اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانی سے ہے۔ آپ اگر تاریخ کا، سیرت کا، روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہماری اسلامی مہینوں کی ابتدا وہ بھی قربانی سے، شہادت سے نظر آتی ہے، اور ہمارے جو اسلامی مہینوں کی انتہا ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس میں بھی شہادت نظر آتی ہے۔ یکم محرم کی ابتدا ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نظر آتی ہے۔ محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نظر آتی ہے۔ یہ تو تھا پہلا مہینہ، لیکن ایک وہ مہینہ جو آخری مہینہ ہے، اس میں ایک طرف تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف خلیفہ سوم دماد رسول ہم زلف علی سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج 18 ذی الحج ہے، آج ہی کی تاریخ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے روزے کی حالت میں گئے، اور انہوں نے اپنے یار ابو بکر، عمر اور اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر روزہ افطار کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، وہ واقعہ، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اگر ہم اس کو پہلے بیان کرنے سے پہلے ہمیں اس ذات کا علم نہ ہو کہ وہ ذات کون سی تھی، وہ شخصیت کون سی تھی، وہ کون صحابی تھے، پہلے ہمیں ان کی عظمت اور فضیلت کو جاننا ضروری ہے، پھر ان کی شہادت کو جاننا ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب، ان کی عظمت، رفعت، بلندی، مقام، مرتبہ کو سب سے پہلے تو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم زلف علی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ سیدنا عثمان غنی یہ صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، نام ان کا عثمان ہے، باپ کا نام عفان ہے، ماں کا نام عروہ ہے، عروہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال تقریباً حکومت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، اپنے ہاتھ سے انہوں نے قرآن مجید کو لکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، دماد پیغمبر ہیں، ہم زلف علی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کو کہا جاتا ہے السابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے یہ چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ انہوں نے چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی اور کلمہ پڑھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ کسی صحابی کو 1 مرتبہ، کسی کو 2 مرتبہ، کسی کو 5 مرتبہ، کسی کو 10 مرتبہ
لیکن عثمان وہ ہے جنہیں اللہ کے نبی نے 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ میرے بھائیو، عثمان ذو النورین، یہ ان کا لقب ذو النورین ہے، ان کا لقب غنی بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ عثمان حدیبیہ کے مقام پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، آپ نے اپنے صحابہ سے وہ خواب شیئر کیا کہ میں رات خواب دیکھا کہ ہم مکہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم بیت اللہ کے طواف کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام مکہ سے آئے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، دل میں طلب تھی کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں، دل میں طلب تھی کہ ہم بیت اللہ کے غلاف کو جا کر چوم لیں، دل میں طلب تھی کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لیں، دل میں طلب تھی کہ ہم صفا مروہ کی سعی کریں، دل میں طلب تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت خواب سنایا، صحابہ اکرام تیار ہو گئے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے صحابہ کو روک دیا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم کسی قسم کی جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم تو طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ لیکن مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو جنگ کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے دوسری جانب اپنا لشکر تیار کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ نے اپنا سفیر بنا کر اپنی طرف سے خط دے کر جس صحابی رسول کو بھیجا تھا اسی کا نام عثمان ذو النورین تھا۔ حضرت عثمان کے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مشرکین کو دیا، ان اوباشوں کو دیا، ان کفار کو دیا، اور ان سے کہا کہ میرا پیغمبر لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ تو بیت اللہ کے طواف کے لیے آیا ہے، اجازت دو۔ انہوں نے کہا ہم اجازت نہیں دیں گے۔ بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا، اور افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ کے ایک صحابی رسول جو سفیر بن کر گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفیر سے کہا گیا کہ تیرا دل کیا چاہتا ہے؟ تو طواف کرنا چاہتا ہے؟ تو بیت اللہ کا زیارت کرنا چاہتا ہے؟ تجھے ہم اجازت دیتے ہیں، تو چلے جا کر عمرہ اپنا کر لے۔ عثمان غنی نے کہا میں اپنے پیغمبر کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے مجھے بیت اللہ کے طواف کے لیے نہیں بھیجا، مجھے تو سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ عثمان غنی نے ہمیں مسئلہ سمجھا دیا، جہاں میرے نبی کا حکم ہو وہی عمل عبادت ہوا کرتا ہے۔ ابھی میرے نبی کا حکم وہاں جا کر طواف کرنا نہیں تھا، میرے نبی کا حکم وہاں جا کر بیت اللہ کی زیارت کرنا نہیں تھا، میرے نبی کا حکم وہاں جا کر حجر اسود کا بوسہ لینا نہیں تھا، میرے نبی کا حکم وہاں جا کر جناب صفا مروہ کی سعی کرنا نہیں تھا، بلکہ میرے نبی کا حکم یہ تھا کہ میرا پیغام وہاں تک پہنچا کر آؤ۔ عثمان نے پیغام بھی پہنچایا، امت مسلمہ کو مسئلہ بھی سمجھایا، اور عثمان غنی کو قید کر لیا گیا۔ اب افواہ پھیل گئی کہ نبی کے اس صحابی کو شہید کر دیا گیا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، وہاں پر ایک ببول کا درخت تھا، کانٹے دار درخت تھا، اس کے نیچے میرے نبی کھڑے تھے، وہاں پر 1400 صحابہ کا لشکر کھڑا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم، درخت کا تذکرہ آتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ کے نبی
اس درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے صحابیوں میرے سفیر کو میرے صحابی کو شہید کر دیا گیا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسے چاہیں گے، آپ جیسے حکم کریں گے ہم تیار ہیں۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، عثمان کی دیکھو، عثمان کے لیے نبی علیہ السلام بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، عثمان کے لیے 1400 صحابہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر 1400 صحابہ سے اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت لی ہے، صحابہ اکرام نے بیعت کی، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی اللہ نے قرآن مجید کو زینت بنا دیا۔ 1400 صحابہ کی بیعت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی زینت بنا کے رکھ دیا۔ اب زینت کیسے بنایا؟ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں گلاب کے پھول کا بھی درخت دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، آم کا درخت بھی پایا جاتا ہے، کتنے پھلدار درخت دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید 26واں پارہ سورۃ الفتح کے اندر قرآن مجید کا سورۃ الفتح کا 3 رکوع ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں تحت الشجرہ، وہ شاجرہ کون سا درخت تھا؟ وہ ببول کا درخت تھا، وہ کانٹے دار درخت تھا۔ اس کانٹے دار درخت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ میں نے کہا اللہ آپ نے گلاب کے پھول کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا، آپ نے جناب آم کے درخت کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے اس کانٹے دار درخت کا قرآن میں تذکرہ کیوں کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے جو عثمان سے یاری لگا دیتا ہے اللہ اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیتا ہے۔ یعنی نسبت عثمان، اگر انسان کی نسبت عثمان غنی سے ہو جائے تو وہ اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا کہ عثمان غنی نہیں شہید ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر عثمان غنی نہیں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت کی، صحابہ اکرام نے 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے فرمایا صحابہ ان ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے ایک ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جس ہاتھ کو میرے نبی نے کہا تھا یہ میرا عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو میں نے پھر کبھی بھی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ کون عثمان؟ آج 18 ذی الحجہ ہے، آج کی تاریخ میں عثمان ذو النورین اس دنیا سے گئے ہیں۔ آج کی تاریخ کے اندر عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ عثمان غنی کون تھے؟ قرآن کی روشنی میں آپ کو بتلایا، حدیبیہ کا مقام آپ کے سامنے رکھا کہ وہاں عثمان کی نسبت اتنی بلند تھی کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ یعنی حضرت عثمان غنی جو تھے وہ جب سجدہ کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ سب سے بندے کے جب نزدیک ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ عثمان غنی کا سجدہ بہت لمبا ہوتا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا قیامت تک کے لیے اللہ نے عثمان کے سجدے کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ اور اسی طرح فرمایا قیام، وہ قیام کرتے تھے۔ اب قیام کی حالت میں عثمان کیوں کھڑا ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اسی قیام کے حضرت عثمان غنی نے اللہ کی رفت کو پایا،
اسی قیام میں حضرت عثمان غنی نے اللہ کی رضا کو پایا، اسی قیام میں حضرت عثمان غنی نے قرآن سے یاری لگائی، اسی قیام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے سوز کو حاصل کیا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو پھر قیام کیا کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید کی مکمل فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مکمل فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے 12 سال حکومت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیا وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، وہ آخرت سے بہت ڈرتے تھے، آخرت کی فکر ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان غنی آخرت سے کیوں ڈرتے تھے؟ ان کو علم تھا کہ آخرت کا ڈر دل میں ہوگا تو زندگی ٹھیک ہو جائے گی، دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ وہ آخرت کی فکر میں ان کے احوال، ان کے افعال، کردار، احوال، ہر چیز درست ہو چکی تھی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عثمان غنی جو تھے قبرستان میں جب گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھی تر ہو جاتی تھی۔ فرمایا کہ عثمان، تو آخرت سے اتنا روتا نہیں، موت سے اتنا روتا نہیں جتنا تو قبر سے روتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائیوں، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل وہ قبر ہے، اگر ہماری یہ منزل ٹھیک ہو گئی تو پھر ہماری ساری منزلیں ٹھیک ہو جائیں گی، اگر یہ ہماری پہلی منزل درست نہ ہوئی پھر ہمارے لیے ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات تھی، وہ صحابی رسول تھے، وہ شخصیت تھی جن کو اللہ کے نبی نے 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے، آ کر دروازہ کھٹکایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے، وہاں ایک چھوٹی سی نہر تھی، آپ نے وہاں پر اپنی ٹانگیں جو ہیں مبارک وہ لٹکا لی اور وہاں بیٹھ گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار بن کے دروازے میں بیٹھ گیا، دروازہ کھٹکا، میں نے کہا کون؟ آواز آئی ابو بکر آیا ہے۔ فرمایا کہ میں اجازت لے آؤں، اجازت لی، حضور نے فرمایا اجازت بھی دے دو، بشارت بھی دے دو۔ ابو بکر کو دروازہ کھولا اور جنت کی بشارت دے دی۔ ابو بکر صدیق آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، فرمایا من دق الباب، کون ہے؟ آواز آئی عمر آیا ہے۔ پھر دروازہ کھولا، حضور کے پاس اجازت طلب کی، حضور نے اجازت بھی دی اور جنت کی بشارت بھی دے دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر کو بھی جنت کی بشارت دے دی۔ پھر دروازہ کھٹکا تو میں نے کہا کون؟ فرمایا عثمان غنی آیا ہے۔ تو میں نے حضور سے اجازت طلب کی، حضور نے اجازت بھی دے دی اور جنت کی بشارت بھی دے دی۔ میں نے دروازہ کھولا، عثمان غنی بھی آئے، آ کر حضور ابو بکر عمر کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ میں نے وہ دن دیکھا جب حضرت عثمان غنی دنیا سے گئے تو وہی منظر میرے سامنے آیا کہ ایک طرف حضور تھے، ابو بکر عمر تھے اور سامنے عثمان تھے، آج بھی وہ ویسے جنت البقیع میں سامنے لیٹے ہوئے۔ عثمان غنی وہ شخصیت ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، دروازہ کھٹکا، میں نے حضور علیہ السلام سے جا کر پوچھا کہ دروازہ کھٹکا ہے، اجازت مانگی۔ فرمایا کہ کون آیا ہے؟ ابو بکر صدیق آیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، ابو بکر صدیق آئے، آ کر رسول اللہ سے گفتگو کی، بات چیت کی، چلے گئے۔ پھر دروازہ
دروازہ کھٹکا، کون آیا؟ عمر فاروق آیا ہے۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر آئے، آ کر رسول اللہ سے بات چیت کی، گفتگو کی، اپنے کام سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ پھر دروازہ کھٹکا، میں نے کہا کون آیا ہے؟ عثمان غنی آیا ہے۔ رسول اللہ سے اجازت طلب کی، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی دروازہ نہیں کھولنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کی پنڈلی پر کپڑا تھا، کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا دے لیا، دینے کے بعد کہا کہ دروازہ کھول دو۔ عثمان غنی آئے، آ کر گفتگو کی، بات چیت کی اور کام کیا، چلے گئے۔ جانے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے حضرت حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، جب عثمان آئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا دے لیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ عثمان کوئی عام ذات نہیں ہے، عثمان عام شخصیت نہیں ہے، عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ حیا کیوں نہ کرے؟ اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ حیا کیوں نہ کرے؟ میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت تھے، یہ وہ صحابی رسول تھے جن کو ذو النورین کا لقب ملا۔ ذو النورین، دو نوروں والا۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور تک، آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کی دو بیٹیاں ایک گھر میں نکاح کیا گیا ہو۔ واحد عثمان غنی ہے جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا ہے۔ حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ جب پہلی بیٹی کا انتقال ہوتا ہے حضرت عثمان پریشان تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہو؟ اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اگر مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی، بعض روایت میں آیا 40 بیٹیاں ہوتی، تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ اور عثمان غنی کا نکاح میرے نبی کی بیٹی سے، آج کے دور میں نا کوئی نکاح والد کرواتا ہے، کوئی ماں کرواتی ہے، کوئی اقارب کراتا ہے، رشتہ دار کرواتا ہے، ہمسایہ کرواتا ہے، فلاں بندے نے میرا نکاح کروایا۔ اور میرے بھائیو عثمان کے ساتھ میرے نبی کی بیٹی کا نکاح اللہ نے خود کروایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جاؤ جا کر میرے نبی سے کہو اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے کر دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگا ہوں، پیغام جبریل لے کر آیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ پاک ذات ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ آج بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی فلاں مسلمان نہیں تھا، فلاں مسلمان نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ہم جہاں دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، ہم جہاں ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے صحابہ، اپنی مقدس ہستیوں کا بھی دفاع کریں۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے قرآن کا بھی دفاع کریں۔ آج بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی عثمان غنی تو فلاں تھے، فلاں تھے، عثمان غنی تو فلاں تھے، فلاں۔ آپ روایات کو دیکھیں، اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ کوئی کسی کو پانی پلائے تو وہ جنت میں جائے گا، کوئی پانی پلائے گا اس کو اتنی نیکیاں ملے گی۔ جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ میں آئے، مسلمان تنگی کا زمانہ تھا، مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا، وہ کنواں بھی یہودی کے پاس تھا جس کا نام بیر روما تھا۔ اب جناب اس کے اوپر یہودی کا قبضہ تھا، جب مسلمان اس سے پانی لیتے آتے وہ مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مجلس میں موجود تھے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ جو انسان
اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں محمد اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ عثمان غنی جناب دولت مند انسان تھے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر یہودی کے پاس گئے، اسے کہا کہ کنواں بیچ دے۔ اس نے کہا آدھا بیچوں گا، آدھا رکھوں گا۔ عثمان غنی نے کہا آدھا بیچ دے، اس نے آدھا کنواں بیچ دیا۔ عثمان غنی نے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید کر بیچ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت بھی دے دی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے بشارت دی، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن آتا تھا اور ایک دن یہودی کا ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی تو وقف کر دیا تھا، کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے، مسلمان آتے پانی لے کر چلے جاتے۔ جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن کوئی بھی نہ جاتا۔ اب یہودی پریشان ہو گیا، اس نے جناب حضرت عثمان غنی کو بلایا اور کہا کہ یہ دوسرا حصہ بھی بیچتا ہوں، یہ بھی لے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے دوسرا حصہ بھی خرید لیا۔ آپ نے روایت سنی ہوگی، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد کا کوئی بھی حصہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ اور جنت میں محل تیار کرنا ایک تو روایت ہے، روایت نبی کی روایت ہمارے لیے قرآن کی طرح ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، میں نے آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی سنایا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں مسجد بناؤں گا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، لیکن ایک مزدور تھا، اس نے کہا یا اللہ یہ کیسا بادشاہ ہے کہ ہمیں بھی حصہ نہیں ڈالنے دیتا۔ اس نے رات کو جناب اینٹیں خریدی، جہاں مسجد کی بن رہی تھی وہاں لا کر اینٹیں رکھ دی۔ اب بادشاہ رات کو سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا بہت بڑا محل بنایا ہوا ہے، اس کے سامنے بھی ایک محل ہے، اس کے پڑوسی کا ہے۔ اب بادشاہ پریشان ہے کہ میں نے تو مسجد بنائی اس لیے مجھے محل ملا، اس کو کس وجہ سے محل مل رہا ہے؟ جناب صبح کو اٹھ کر اس نے اس پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ تو نے کون سا عمل کیا جو تجھے محل دیا گیا؟ اس نے کہا میں نہ نماز نہ قرآن، کچھ بھی نہیں، صرف ایک عمل کیا ہے کہ راتوں رات یہاں اینٹیں رکھی ہیں۔ اس نے کہا آپ کروڑ روپیہ لے لو، اینٹوں کے کروڑ روپیہ لے لو اور وہ اینٹیں میری طرف سے ہو جائیں گی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جو رات خواب آپ نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو مسجدیں بناتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جناب مسجد نبوی میں اب جمعے کی نماز کے لیے نمازیوں کی تنگی ہے، نماز کے لیے نمازیوں کے لیے تنگی ہوتی ہے، لہٰذا مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ ساتھ جو جگہ ہے یہ خرید کر جو وقف کرے گا میں اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ عثمان غنی گئے، جا کر مسجد کی جگہ خرید کر میرے پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں نے جگہ خرید لی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ تبوک کا موقع تھا، بہت مشکل وقت تھا، بہت گرمی کا موسم تھا، قحط سالی کا موسم تھا، اور میرے پیغمبر بہت پریشان تھے۔ 30,000 کا جو لشکر تھا اور کچھ ان میں سے پیدل تھے، کچھ سوار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ ہم نے جنگلوں سے ہو کر جانا ہے، بہت دور تک جانا ہے، ہمارے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں ہے اتنا، لہٰذا اعلان کیا۔ ابو بکر گھر میں گئے، سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ عمر گئے، جا کر آدھا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ جناب عورتوں نے اپنے زیورات حضور کے قدموں میں رکھ دیے۔ کوئی عورت آتی ہے اپنے بچوں کو لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا بچوں کا کیا کروں گا؟ یا رسول اللہ تیر آپ کی طرف آئے، اس بچے کو اٹھا کر آگے کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن رب کائنات کہے کہ میرا پیغمبر نے اعلان کیا تھا تو تم کیوں نہیں اٹھے، میں اپنے بچے کو قربان کر دیتی ہوں۔ میرے بھائیو، اسی دوران عثمان غنی اٹھتے ہیں، اٹھ کر میرے پیغمبر کے پاس آئے، 100 اونٹ
ساز و سامان سے لدا ہوا وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، 200 اونٹ پھر ساز و سامان کے لدے ہوئے وقف کر دیے۔ اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، 300 اونٹ اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دیے، 600 اونٹ اور 80 گھوڑے جو ہیں وقف کر دینے کے بعد 1000 دینار میرے نبی کی جھولی میں لا کے رکھ دیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اشرفیوں کو الٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے گا اس کو کوئی بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو، عثمان غنی یا کوئی بھی صحابی ہو، ان کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے یہ خلفائے راشدین میں سے کسی کے بھی آپ طریقے پر چلو گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، یہی عثمان ہے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، جس نے قرآن کو جمع کیا ہے، جس نے قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ یہی عثمان تھا جو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ عثمان غنی نے ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل کر دیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے قرآن کو بند کر کے اپنی الماریوں میں رکھ دیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے ان قرآنوں کو صرف شادی بیاہ کے لیے رکھ لیا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم نے اس قرآن کو جناب پنچایتوں کے لیے رکھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا حال یہ ہوا تو آج ہمارے قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا۔ ہمارا حال یہ ہوا، ہمارے قرآن مجید کو فٹ بال کی طرح نعوذ باللہ ٹھوکریں ماری گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ جو دشمن ہے وہ کوئی بھی ہو، کافر، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ پہلے دن سے، جس دن سے میرے نبی پر قرآن نازل کیا گیا، اس دن سے وہ اس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہم قرآن کو بدل دیں، ہم قرآن کے الفاظ کو بدل دیں، ہم قرآن کے نقطوں کو اتار دیں۔ لیکن یاد رکھنا، قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری تو میرے رب نے لی ہوئی ہے۔ جس کی ذمہ داری میرا رب لے لے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ایک وقت تھا کہ جناب بہت سارے انگریز اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں، سب سے قرآن کو اٹھایا جائے اور ایک جگہ جمع کر کے سب کو جلا دیا جائے۔ اور یہ کام شروع ہوا، قرآن پاک اٹھانے شروع کیے گئے اور جمع کیے گئے۔ لیکن ایک کسی عالم نے ان کو سمجھایا، بے وقوفو، تم قرآن تو جلا دو گے لیکن جو محمد مصطفیٰ کے چھوٹے چھوٹے بڑے امتیوں کے سینوں میں قرآن ہے ان کو کیسے نکالو گے؟ ان قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے محبت کریں، ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں۔ روزانہ صبح اٹھو، شام اپنے اس قرآن کو سینے سے لگا کر پھر گھر سے نکلو۔ ہماری دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے میرے بھائیو، ہم نے اس قرآن کو سمجھنا بھی ہے اور اس قرآن کی روشنی ہم نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانی ہے، ہر مسلمان تک پہنچانی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس قرآن کی حفاظت خود کریں گے پھر دشمن جو ہے ہمارے قرآن مجید کو نعوذ باللہ ٹھوکریں نہیں مارے گا۔ اس لیے آج سے عہد کرتے ہیں، جس طرح ہماری مسجد میں الحمدللہ بچے آتے ہیں، آپ اور کوشش کریں گے جو بچے قرآن سیکھنے کے لیے نہیں آتے ان کو لے کر آئیں اور خود بھی سیکھیں۔ یہ نوجوان، بوڑھے، بچوں سب کے لیے ہے، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق چلنے والا بنائے اور قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔